شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں، ان میں ایک چیز بہت اہم اور قیمتی ہے، وہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میرے بندو، مجھ پر جو بندہ توکل کر لیتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اب ہم دیکھیں کہ اللہ پر توکل کرنا کیسے ہے، اللہ پر یقین کرنا کیسے ہے. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ فرماتے جو بندہ میرے اوپر توکل کر لیتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. جو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. ہم اپنے ارد گرد کا حساب لگا لیں. کوئی کسی چودھری کے پاس چلا جائے اور اس کو کہے کہ مجھے امان دو، میری حفاظت کرو، یا میں تیرے ڈیرے پر بیٹھ گیا ہوں، اب مجھے فلاں بندہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اب اس بندے کو نقصان کوئی بندہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ پتہ ہے یہ وڈیرے، یہ ایم پی، یہ ایم این اے کے ڈیرے پر بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. یہ اس کی امان میں ہے، اس لیے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہے، تعوذ کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق کیا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں آسمانوں کے رب کی. تو جب بندہ پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے یا کسی سفر پہ جا رہے تھے. تو راستے میں جنگل سے گزر رہے تھے، کافی تھکاوٹ ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، یہاں پر آرام کر لیں. اب درخت تھے وہاں پر کافی، تو وہاں پر ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہا کہ سب صحابہ جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دور فاصلے پر لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا دور جا کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اور تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دی. اب کچھ دیر گزری، ایک بندہ آیا دیہاتی جو کافر تھا، اس نے تلوار اتاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لی اور کہنے لگا کہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اس نے بار بار یہ کہا کہ بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اب بتا تجھے کون مجھ سے بچائے گا، اب بتا تجھے کون بچائے گا. تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ آئے. اس نے کہا جی آپ بہت شفیق ہیں، آپ بہت نرم دل ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پر رحم کا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی مثال قائم کر دی کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آیا آپ نے اس کو معاف کر دیا جب آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی. تو یہاں پر توکل کی میں بات کر رہا تھا. کو اتنا توکل، سامنے تلوار ہے، کوئی سبب نہیں دکھ رہا، بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ بچنے کی امید ہے، لیکن پھر بھی توکل اور یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. ہمیں حالات کتنے بھی خراب ہوں، پریشانیاں کتنی بھی ہیں، تکالیف کتنی بھی ہیں، معاملات کتنے بھی جکڑے ہوئے ہیں ہم معاملات میں، لیکن ہمیں یقین ہے ہمارا اللہ ہمیں بچائے گا، ہمارا اللہ ہماری حفاظت کرے گا. وہی بہتر کارساز ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. جب بندہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک اور بات یہاں پر ضروری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنا سکھایا ہے کہ توکل کرنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ تم گھر کے دروازے کھول کے، تم اپنے باڑے کے دروازے کھول کے اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اور کہو کہ میں اونٹ کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں. میں یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے توکل کرنے کا؟
پہلے اونٹ کو باندھو، اسباب کو مکمل کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اللہ تمہیں اس چیز کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ ہم جادو جنات کے مسائل میں گرے ہوئے، ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے، ہم تکلیفوں میں گرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں سکھایا کہ پہلے اذکار کرنے جو اللہ نے سکھائے ہیں، حفاظتی پڑھائی سکھائی ہے، سورہ فلق ناس کے بارے میں بتایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بتایا، آیت الکرسی کے بارے میں بتایا کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے تو ہم ہو جائیں گے محفوظ، اس کے بعد ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یاد رکھیے اب ہم محفوظ تو ہو گئے ہیں، لیکن اب پڑھائی کر کے ہم نے محفوظ ہو گئے، لیکن یہاں پر توکل کرنا ضروری ہے۔ پڑھائی کرنے کے بعد بندہ سوچتا رہے کہ پھر نہ مجھے مسئلہ بن جائے، پھر نہ جادو ہو جائے، جنات کا مسئلہ نہ بن جائے۔ توکل نہیں ہے تو مسئلہ بنے گا۔ اور دوسری طرف اگر صرف توکل کر لے اور کہے مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں پڑھوں گا، مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ میری حفاظت کریں گے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سکھایا ہے وہ کرو، اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اللہ پر توکل کرو، اپنی حفاظتی پڑھائی کر کے اللہ پر توکل کرو، پھر اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔ جو بندہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر جو مان کرتا ہے نا، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو بندہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، کوئی بھی کام کا ارادہ کرتے ہو اللہ پر توکل کرو۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو اللہ پر توکل کرو۔ کوئی نیا کام ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو اللہ پر توکل کرو۔ وہ توکل کا طریقہ بتایا ہے، کوئی کام کرنے جا رہے ہو استخارے کی دعا پڑھو، استخارہ کر کے وہ کام کر لو، اللہ پر توکل کرو۔ اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، وہ غلط نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تو اس لیے ان باتوں پر عمل کر کے ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى